تفسیر مکمل کی۔ جب اس آیت کی تفسیر چالو ہوئی تھی فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، تو آپ سے کہا گیا تھا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے آگے خاص طور پر یہ بات بتائی ہے کہ جو کافر لوگ ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکا رہے تھے، پہلے تو ان کو ان کی حیثیت دکھا دی کہ جتنے زیادہ اپنے آپ کے پاورفل ہونے کی بات کرتے ہو اتنا ہی زیادہ اپنی زندگی کے شیڈیول کو دیکھو گے تو پتہ لگ جائے گا کہ تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے اور تم سے اوپر کوئی پاورفل ہے اور اسی کی مانکار چلنا چاہیے۔ اور پھر نعمتیں بھی گنائی، زندگی کا شیڈیول بھی دکھایا، اور پھر قرآن یہ کہتا ہے کہ ان سب کا تقاضا تو یہ تھا کہ یہ لوگ ایمان لے آتے، لیکن ہوا یہ کہ لوگ نہ ایمان لائے اور نہ ایمان والے اعمال کیے۔ تو اب آگے جو ہے ایمان کا بھی ذکر کیا اور ایمان والے اعمال کا بھی ذکر کیا، اور اس سے پہلے ایمان والے اعمال کا ذکر کیا۔ ان سب اعمال کا تعلق تھا مال کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ اور اس کو ذکر کرنے کی وجہ یہ تھی کہ جو آدمی مالی عبادات میں گڑبڑ کیے بنا، چونکہ اللہ رسول کو تو دیکھا نہیں، پھر بھی مالی عبادات میں ٹک کر اگر جم کر اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اس کے حقوق کو ادا کرتا ہے، واجب غیر واجب سب طرح کے حقوق، تو پتہ لگ جاتا ہے کہ اس آدمی کا اپنے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تعلق کیسا ہے، مضبوط ہے۔ پہلے اس کا ذکر کیا، اب آگر جو ہے ایک کامن بات کہتے ہیں، ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، کہ پھر وہ آدمی یعنی کافر جو ہے ان لوگوں میں شامل بھی نہ ہوا، الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے۔ پہلی بات کیا کہا؟ جو لوگ ایمان لائے، وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، اور جو ایک دوسرے کو صبر کی تاکید کرتے رہے اور ایک دوسرے کو رحم کی تاکید کرتے رہے۔ تو یہ گروہ بتایا گویا کہ اللہ تعالیٰ نے کہ کامیاب گروہ کیسا ہے؟ کامیاب، اس دنیا کی زندگی سے لوٹ کر آخرت کی جانب جانے والے لوگوں میں سب سے کامیاب ترین، بلکہ کامیاب ہونے والے یہی لوگ ہیں جن کے پاس کیا ہے؟ ایمان ہے اور ایمان والی محنت، جن کے پاس ایمان ہے اور ایمان والے اعمال ہے، بس یہی لوگ کامیاب ہیں۔ میں نے اس سے پہلے کہا جو رمضان کی بات ہوئی تھی کہ جب اس دنیا کا خاتمہ ہوگا، دا اینڈ ختم، تو اوپر جو دو رزلٹ سامنے آئیں گے وہ صرف اتنے ہی، فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ، کچھ لوگ کامیاب ہو جائیں گے اور کچھ لوگ ہمیشہ کے لیے ذلیل ہو جائیں گے، کچھ لوگ ہمیشہ کے لیے خوش نصیب بن جائیں گے، بس اتنا ہی، اس کے علاوہ اللہ انہیں کا ذکر کر۔ ثم كان من الذين آمنوا، پھر یہ کافر لوگ ان لوگوں میں شامل نہ ہوئے جو ایمان لائے اور ایک دوسرے کو صبر کی تاکید کی اور ایک دوسرے کو رحمت کی تاکید کی۔ آیت کا ترجمہ ہو گیا۔ اب اس میں ایک بات سمجھنے کی، قرآن کریم نے یہاں پر ایمان والوں کی ایک صفت بیان کی، دو صفت، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ۔ قرآن تین لفظ استعمال کرتا ہے، جیسے کہ سورہ عصر میں ہے، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کہ بھائی جتنے انسان ہیں سب خسارے میں ہیں، یعنی نقصان ہونے گے آخرت میں، کیونکہ میں نے صرف إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جو لوگ ایمان لائے، دوسری صفت وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور کیا کیے؟ ایمان والے عمل کیے، پھر اسی پر بس نہیں، اور وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، لوگوں کو حق کی تاکید کرتے رہے، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور لوگوں کو صبر کی تاکید کرتے رہے۔ تو دو لفظ تو وہاں گئے تھے، ایک نیا لفظ یہاں ہے، وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ، اور ایک دوسرے کو جو ہے رحم کی تاکید کرتے رہے۔ کس کی؟ رحم۔ یہ کامیاب لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے اولئک اصحاب المیمنہ، یہ وہ لوگ ہیں جو خوش نصیب ہیں۔ کیسے ہیں؟ خوش نصیب ہے۔ اور اس کا ایک ترجمہ کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو دائیں جانب والے ہیں، یعنی جب جنت میں جائیں گے نا تو جن کو نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یہ کامیاب لوگ ہیں، اور جن کو نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یہ لوگ کون ہیں؟ ناکام لوگ ہیں، یہ جہنم میں جائیں گے۔ اولئک اصحاب المیمنہ، اس کا دو ترجمے کرتے ہیں، اس ورڈ میں دو ترجمے کی گنجائش ہے، ایک یہ کہ یہ خوش نصیب لوگ ہیں،
اور ایک یہ کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا۔ یہاں پر یہ بات سمجھیے کہ ایمان کے بعد جو یہ لفظ استعمال کرتا ہے قرآن، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ، یہ صرف ورڈ نہیں ہے، صرف الفاظ نہیں ہیں جو کہہ دیے گئے ہیں، بلکہ یہ قرآن کا اور اللہ کا بنایا ہوا ایک نظام اور سسٹم کیا ہے، اور اس بڑے سسٹم کو قرآن سمجھا رہا ہے کہ اس سسٹم کے ساتھ چلو گے تو دنیا میں فساد نہیں ہوگا، گناہ، بولو بھائی، گناہ نہیں، نافرمانی نہیں ہوگی۔ پہلی بات ہے ثم كان من الذين آمنوا، اور سورہ عصر میں ہے وعملوا الصالحات، کہ آدمی سب سے پہلے اپنے آپ کو ایمان والا اور ایمان والے اعمال والا بنائے، یہ سب سے پہلا، اس کو کہتے ہیں تہذیب النفس، پہلا اسٹیپ یہ آتا ہے کہ آدمی اپنے آپ کو سدھارے، اپنے جذبات، اپنی خواہشات، اپنے شوق، اپنے جینے کا طریقہ، کمانے کا طریقہ، رہنے سہنے کا طریقہ، اپنے شادی بیاہ، ہر چیز کو آدمی کہاں ڈالے گا؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے طریقے کے مطابق، پہلا اسٹیپ۔ پھر دوسرا اسٹیپ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ، کہ خود نے تو کر لیا، اب ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھنے کی اجازت نہیں۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، یہاں تو صبر کا لفظ ہے، سورہ عصر میں وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، پھر ایک دوسرے کو جا کر سمجھائے کہ بھائی میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں دوسرے کی فکر کروں گا کہ بھائی آپ کو کیا کرنا پڑے گا، نماز پڑھو۔ یہ ہے حق کی تاکید کرنا، یہ تاکید ہمارے چھوٹے سے لے کر بڑے تک، بڑے سے لے کر چھوٹے تک، باپ سے لے کر بیٹے تک، ماں سے لے کر بیٹی تک، ہر ایک کے لیے کرنا ضروری ہے، تبھی جا کر یہ نظام چلے گا، ورنہ نہیں چلے گا۔ یہ جو ہم بیٹھے ہیں یہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ہے، یہ کیا ہے؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ اور وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کہ بھائی آدمی دوسرے کو کہے کہ سماج میں الگ الگ کیٹیگری کے لوگ ہوتے ہیں، ایک تو وہ ہوتے ہیں جو بالکل دین سے دور ہے، کیسے ہیں؟ دین سے صرف بس خاندانی مسلمان ہیں، کیسے مسلمان؟ خاندانی، نہ کبھی نماز، نہ کبھی زکوٰۃ، نہ حلال کی تمیز، نہ حرام کی تمیز، ان کے رہنے سہنے سے بھی پتہ نہ لگے، راستے میں کہیں دوسرے گاؤں میں کسی کو مل جائے تو اس کو سلام کرتے ہوئے بھی سوچنا پڑے کہ مسلمان ہے یا، بولو بھائی، اسے تو بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی آ کر بیٹھا ہے، پھر بات کرتا ہے اور 15 منٹ کے بعد پتہ لگتا ہے کہ یہ آدمی ایمان والا ہے، اتنا برا۔ اب وہ جب آیا تھا تب تو سلام نہیں کیا، بھائی ہم کو تو شک تھا نا کہ بھائی مسلمان ہے یا پھر کہیں کا سیٹ ویٹ کون ہے، بعد میں پتہ لگا کہ یہ شنکر لال نہیں ہے، عبد الغفور ہے، بعد میں پتہ لگا جی۔ تو ایسے لوگ ہیں بھائی، ان کو بھی جا کر ایمان کی اہمیت بتائی جائے گی، جنت کا شوق دلایا جائے گا جی، ایک درجے میں لے کر جہنم سے ڈرایا جائے گا، اللہ اور اس کے رسول کا جو اپنے بندوں کے ساتھ تعلق ہے وہ سمجھایا جائے گا۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو آدھا فکر آدھا بٹے جی، آدھا آدھا چلتے، نماز پڑھ لی صرف جمعہ کی، وہ 8 کی 60 کی اور کیا بولتے ہیں 8 کی اور 360 کی، وہ والی ترتیب پہ چل رہے جی، یا کچھ بڑھ کر کبھی جو ہے کچھ اور نماز فرینڈ سرکل والی بھی پڑھ لیتے ہیں، دوست آیا تو اس کے ساتھ آ گئے، دوست گیا تو اس کے ساتھ چلے گئے، ایسوں کو بھی جا کر سمجھایا جائے گا، بھائی دین کی دعوت دیں گے۔ اور ایک گروہ ایسا ہے جو پابند ہے، کیسا ہے؟ پابند، ان کی زکوٰۃ بھی ادا ہو رہی، حج بھی ادا ہو رہا ہے جی، نمازیں بھی ادا ہو رہی، ان کو بھی جا کر کہا جائے گا۔ یا متن ہوتا بہت پابند آدمی، چلو چھوڑنے کیا ضرورت ہے، نہیں، اصل کیا ہے؟ پہلا اسٹیپ قرآن نے بیان کیا ہے، آمنوا وعملوا الصالحات، کہا نا کہ بھائی ایمان لائے اور اچھے عمل۔ پھر جو دوسرا اسٹیپ ہے نا کہ ایک دوسرے کو کہو، یہ کہنا بھی اس لیے ہے تاکہ میرا دل بھی سلامت رہے۔ میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں 50 آدمی کو دعوت دیتا رہوں گا تو مرتے دم تک نماز پڑھوں گا، گارنٹیڈ بات ہے، پڑھتا رہے گا، اس لیے کہ دوسرے کو تاکید کر رہا ہے۔ لیکن اگر دوسرے کو تاکید نہیں کر رہا ہے تو یہ گاڑی کبھی بھی اپنی منزل بدل سکتی ہے، ایسی بات سمجھ، اس لیے دعوت دینی چاہیے۔ ہم لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، اپنے دوست نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، ان کو دعوت دیجیے، اس کی برکت سے ہماری نماز سلامت رہے گی
ہم لوگ غلط نہیں دیکھتے ہیں، گانے نہیں سنتے ہیں، اس کی دعوت دیجیے اپنے دوستوں کو جو سن رہے ہیں۔ اگر آپ دعوت نہیں دیں گے تو ایک دن وہ آئے گا کہ آپ خود ان میں شامل ہو جائیں گے اور آپ یہ گانا سننے لگیں گے۔ لیکن اگر آپ دعوت دے رہے ہیں مستقل، تو ایسا ہوگا کہ آپ اکیلے ہی نہیں رہیں گے، بلکہ آپ کے دوستوں میں سے کچھ نکل کر آپ کے پیچھے چلنے والے بن جائیں گے۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر راہ رواتے گیا قافلہ بنتا گیا، 1 2 3 4، اور ایسا دائی قیامت کے دن کھڑے ہوں گے ایسے دعوت دینے والے، ان کے پیچھے کئی لوگ یوں شان کے ساتھ آئے۔ علماء کے بارے میں تو صاف آیا ہے کہ بھائی علماء یوں اٹھیں گے اور ان کے پیچھے کئی لوگ گروہ کے گروہ چلیں گے، تو دوسرے لوگ پوچھیں گے یہ نبی ہے؟ کہا یہ نبی نہیں ہے، لیکن اس آدمی نے دین سیکھا اور دین کی دعوت دوسروں کو دی، اور اس کی دعوت کی وجہ سے جو لوگ ہدایت پر آئے تھے، یہ وہ گروہ ہے جو اس کے پیچھے جا رہا ہے جنت۔ کتنی بڑی بات ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسا سسٹم دیا ہے کہ خود نیکی پر جم گئے تو بس نہیں، بلکہ دوسروں کو بھی دعوت۔ دیکھو یہ صرف اپنی جیب کی بات نہیں ہے، یہ قرآن کریم کی بات ہے۔ میں نے کہا نا کہ پابند لوگوں کو بھی کیا دینا چاہیے؟ دین کی دعوت دینی چاہیے، قرآن بھی دیتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، آمین، ایمان والو، ایمان لاؤ۔ تو ایمان لے آئے تو پھر ایمان لانے کا کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ ایمان پر جم کر رہو۔ کیا مطلب ہے؟ تو جو پابند ہے اس کو جب دعوت دیں گے تو دعوت دینے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی ہم اس کام پر جمے رہو اور اس کام میں اور آگے بڑھو، یہ ہے۔ اور اس لیے تاکہ اس کی گاڑی منزل سے ہٹ نہ جائے۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا، کہ مومنین میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ جو وعدہ کیا تو اس کو پورا کیا، کچھ تو پورا کر کے چلے گئے، کچھ باقی ہے، انتظار کر رہے ہیں کہ ہم اسی طرح اپنا وعدہ نبھا کر چلیں گے اپنے اللہ کے ساتھ۔ وما بدلوا تبدیلا، اور انہوں نے اپنے اس وعدے میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کی۔ تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم نے جو اپنے اللہ کے ساتھ وعدہ کیا ہے وفاداری کا، اس وعدے میں کوئی چینجنگ نہ آئے، کوئی تبدیلی نہ آئے، تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ خود بھی نیک اعمال کرنے پڑیں گے اور دوسروں کو بھی نیک اعمال کی دعوت دینی پڑے گی۔ اب دیکھیے اس میں ایک تو ہماری جو ہے خاص ترتیب ہے جماعت والی، اس میں تو دیتے ہیں دعوت، لیکن جیسے جماعت کی ترتیب ختم ہوئی دعوت دینے چھوڑ دیتے ہیں۔ بھائی دائی یہ ہر وقت دائی رہتا ہے، ہر وقت احساس ہے۔ جیسے ہم نماز کے وقت جا رہے اس وقت، جیسے ہم گشت کے لیے نکلے اس وقت اگر کوئی بات ہوتی ہو تو کتنی دل پہ لگتی ہے۔ ہر لمحہ ایسی بات مجھے میرے گھر میں بھی لگنی چاہیے، باہر بھی لگنی چاہیے۔ مومن ہر وقت دائی ہے، لہذا باپ بیٹے سے آج دور ہو رہا ہے، بیٹا کیا کر رہا ہے؟ دن بھر کیا کما کر آیا، کن دوستوں کے ساتھ گھوم کر آیا، رات کو 2 گھنٹے لیٹ آ رہا ہے اپنے بزنس اور اپنے جاب شاپ کے وقت سے، لیکن باپ پوچھے گا نہیں کہ کہاں بیٹھ کر آئے، کیا کر کے آئے، کیا باتیں کر کے آئے، کچھ بھی ہوتا نہیں۔ یہ غلط ہے۔ اس کی ایک خاص وجہ تو یہ ہے کہ ہمارے درمیان جنریشن گیپ بہت زیادہ ہو رہی ہے، کہ بھائی سوچوں میں بہت فرق آ رہا ہے۔ بیٹا الگ سوچ سے سوچ رہا ہے اور باپ بولو نا بھائی الگ سے۔ پہلے یہ ہوتا تھا، یہ جو گیپ ہوتی تھی وہ 10 سال 15 سال میں بنتی تھی، اب تو 5 سال میں بن جاتی ہے، بہت تیز چل رہی ہے گاڑی، اور دنیا کا نظام بھی اب بہت جلدی بدلتا ہے، پہلے ایسا ہوتا نہیں تھا، تو بہت جلدی حالات بدل جاتے ہیں۔ اب تو دیکھو کہ ہمارا معاملہ ایسا ہے کہ جیسے ہم لوگ بیانات کر رہے ہیں یا ہمارے جماعت کے ساتھی بیانات کر رہے ہیں، اب ہماری جو جنریشن آگے کی آئے گی نا وہ تو یہ کہے گی کہ ان کی بات اپنے کو سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، اپنے الگ سوچتے ہیں، ان کو تو پتہ نہیں، کچھ سوچتے ہی نہیں اپنے سوچتے ہوا۔ تو آدمی کو اس سلسلے میں اس کے مزاج سے قریب ہونا چاہیے، بیٹے کو پوچھنا چاہیے بھائی کیا چاہتا ہے، تیرے شوق کیا ہے، اس شوق کو اس کو حلال طریقہ بتانا چاہیے اور حرام سے روکنا چاہیے۔ یہ عجیب و غریب باتیں ہیں کہ گھر میں ایسی باتیں ہوتی نہیں۔ بیٹا جوان ہو گیا، اس کو جوانی کے آداب تک باپ نے بتائے، ماں نے بتائے نہیں، اس کی جوانی کے تقاضے ہیں، اس کو کس طرح دبا کر گناہ سے بچنا ہے باپ نے بتایا نہیں۔ یہ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر میں داخل ہے۔ صبر کا مطلب لوگ کیا سمجھتے ہیں، ایک صاحب مجھے کہہ رہے تھے کہ بس علماء تو کہتے ہیں بس صبر کرو، یعنی کوئی ٹکا کر دے مومن چیز تمہاری کرے تو ہاتھ جوڑ کر بات آتے ہیں۔ اسلام میں یہ صبر کا مطلب ہے ہی نہیں۔ میں نے اس صاحب کو سمجھایا، میں نے کہا بھائی یہ مطلب ہے ہی نہیں، اسلام تو صاحب کہتا ہے۔ اسلام کیا لاجک کہتا ہے کہ بھائی تم پر پرسنلی اگر کوئی حملہ کرتا ہے تو اپنا ڈیفینس کرو، ہمارا ملک کا قانون کہتا ہے، اور قرآن اور حدیث بھی کہتی ہے۔ بھائی حدیث نے کہا من قتل دون مالہ وعرضہ فہو شہید، کہ جو آدمی اپنی عزت کی حفاظت کرنے کے لیے مر گیا وہ شہید ہے۔
جو اپنے مال کی حفاظت کرنے کے مال لیکن وہ مومن کے ساتھ جڑ گیا، اس کی حفاظت کے لیے کوئی مر گیا تو وہ شہید ہے، کوئی اپنی جان کی حفاظت کے لیے مر گیا تو وہ بھی شہید ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ ہمارے ہاتھ جوڑ کر مرنے والی ترتیب۔ صبر کا مطلب کیا ہے؟ صبر کا ایک مطلب یہ ہے صبر علی الطاعات، کہ جن نیکیوں کی اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، آئندہ اس نیکیوں میں جو سستی پیدا ہوگی نا، اس سستی پر لبیک مت کہو، بلکہ جم کر اس نیکی کو کرتے رہو، یہ ہے صبر علی الطاعات۔ جیسے رمضان میں بہت ساری نیکی کی توفیق ہو گئی، تہجد پڑھ رہے ہیں جی، قرآن کی خاص تلاوت کی ترتیب بن گئی، صبح شام کلمہ طیبہ کے پڑھنے کی ترتیب بن گئی، استغفار کی ترتیب بن گئی، ارے بنی کہ نہیں بنی؟ اب کہہ رہے ہیں صبر علی الطاعات وتواصوا بالصبر، آیا نا یہاں پر، اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان میں جن اعمال کی توفیق ہوئی ہے اب ان اعمال پر ٹکے رہو۔ کیا کرو بھائی؟ ٹکے رہو، اس لیے کہ رمضان کی ترتیب ہی ہے دنیا زندگی کی ترتیب کو بدلنے کے لیے، تقوی والی زندگی پر لانے کے لیے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، روزہ دیا ہی اس لیے ہے کہ اس پریکٹس سے جب گزرو تو تمہارے اندر کس کی کیپیسٹی پیدا ہو جائے؟ تقویٰ۔ ابھی رمضان ہے، فلمیں نہیں دیکھ رہے، رمضان ہے گانے نہیں سن رہے ہیں، رمضان ہے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ سب معاملہ ختم ہو چکا ہے جی، فون کا غلط استعمال بند ہو چکا ہے، سب پہ بریک لگی کہ نہیں لگی؟ یہ وہ سائیکل ہے جس کو پورے سال کس نے؟ شیطان نے ہانکا ہے، چلایا ہے۔ رمضان کے انٹر ہوتے ہی سب سے پہلا کام ہوتا ہے بریک لگانے کا۔ کس کا؟ بریک لگانے کا، کہ وہ جو پینڈل بہت فاسٹ گھوم رہا ہے نا، پینڈل مارنے والے کو تو کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے بریک کر لیا، قید کر لیا، لیکن اب یہ پینڈل تو گھومتا رہے گا نا۔ کچھ لوگ اس کو بریک نہیں لگاتے تو پورے رمضان میں بھی وہ گناہ کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کم وقت شیطان ہے نہیں، پھر یہ گناہ ہو کہاں سے ہے جی؟ وہ جو پورے سال اس نے محنت کی ہے وہ اس کا اثر ہے بھائی۔ سب سے پہلا کام کیا ہے؟ بریک لگانے کا۔ لوگ قرآن پڑھنے کی جی، اسی طرح جو ہے تسبیحات پڑھنے کی فکر کرتے ہیں، لیکن بریک لگانے کی فکر نہیں کرتے ہیں۔ وتواصوا بالصبر میں یہ بھی داخل ہے کہ الصبر عن الشہوات، الصبر عن المعاصی، گناہوں سے آدمی بچے۔ کس سے؟ گناہوں سے۔ اندر جو برے نفسانی خیالات پیدا ہو رہے ہیں، شہوانی خیالات پیدا ہو رہے ہیں، جوانی کے تقاضے پیدا ہو رہے ہیں، ان کو گناہ کے راستے سے پورا کرنے کے جو راستے ہیں ان سب سے کیا ہو جائے؟ آدمی رک جائے، اور ایک دوسرے کو بھی کہے کہ اس طرح اپنی جوانی کے جذبات کو پورا مت کرو، یہ صبر ہے۔ وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو صبر کی تاکید کرو۔ تو بہرحال وتواصوا بالصبر اور وتواصوا بالحق والی جو ترتیب ہے، یہ سماج کو بنا کر رکھنے کے لیے اور اپنے آپ کو بھی دین پر جمع کر رکھنے کے لیے ایک خدائی نظام ہے۔ کیسا نظام ہے؟ کیسا نظام ہے؟ خدائی نظام ہے بھائی۔ اللہ تعالیٰ نے بھی نبیوں کو بہت ساری چیزوں کی کیا کی ہے؟ تاکید کی ہے۔ جیسے حضرت عیسیٰ کہتے ہیں وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ، پھر آگے وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اللہ نے تاکید کی ہے۔ حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تاکید کیا اللہ نے، وَأَوْصَانِي، یہی لفظ آیا وہاں کہ میں نماز اور زکوٰۃ وغیرہ کی کیا کروں؟ پوری پابندی کروں۔ اور اسی طرح اللہ نے خود کہا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، کہ ہم نے انسان کو تاکید کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ کیا کرے؟ اچھا سلوک کرے۔ اور ایک جگہ نہیں، کئی جگہ پر قرآن میں اللہ نے الگ الگ الفاظ میں کہا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا جی۔ اور نبیوں کا بھی یہ طرز رہا ہے، اس کا کہ وہ ایک دوسرے کو اس کی تاکید کرتے رہے۔ جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خاص طور سے والدین کے لیے اس آیت میں بڑی رہنمائی، والدین اپنے بچوں پر دھیان دیتے نہیں، اس کی جوانی کے شوق وغیرہ پوچھتے نہیں، حلال راستے بتاتے نہیں، سنت راستے بتاتے نہیں، اور سوچتے ہیں کہ کھلا دیا چھوڑ دیے۔ تو بھائی ہم میں اور جانور میں کیا فرق ہوا؟ اس کی سوچ کو، اس کے تقاضوں کو، اس کے جذبات کو جب تک ہم اپنے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے تابع نہ بنا لیں ہمارا حق پورا ہوتا بولو بھائی نہیں۔ اسی لیے حضرت ابراہیم والا خاندان وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اور اسی طرح ان
آپ کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بچوں کو تاکید کی تھی کہ اسی دین پر جمے رہنا، اور تمہیں موت اسی حالت میں آنی چاہیے کہ تم کیسے ہو، مسلمان ہو، ایمان والی حالت میں رہو۔ تو پتہ لگا کہ صبر یعنی حق کی تاکید کرنا یہ بہت ضروری ہے، اور والدین ایک دوسرے کو، بیوی بچے کو، اور اسی طرح گھر سے لے کر سماج تک ہر فرد کو اچھے راستے کی تاکید کرنا، اچھے راستے کی طرف بلانا، یہ کیا ہے؟ بولو بھائی، ضروری ہے، سب کا فرض ہے۔ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ تو وتواصوا بالحق، اور پھر اس کے بعد سورہ عصر میں جڑا ہے وتواصوا بالصبر، کہ بھائی گناہ والے راستے پر بولو مت چلو، حرام طریقے سے مت کماؤ۔ بھائی آن لائن جتنی ایپ آ رہی ہے، آن لائن جتنے سسٹم آ رہے ہیں، منہ اٹھا کر فوراً آدمی چلا گیا کمانے کے لیے۔ آج کل سوشل میڈیا کا سب سے بڑا فتنہ ہے کہ یہ والا پروگرام آیا، یہ آیا، یہ ایپ آ گئی، اور یہ وہ علماء کو پوچھا نہیں، گھس گئے اور پھر حرام کما رہے۔ بھائی اس کی اجازت نہیں ہے۔ وہ چند سوالات جن کے بغیر آدمی کا قدم اللہ کے سامنے سے ہٹ نہیں سکتا جب تک کہ اس کا جواب نہ دے دے۔ ان میں سے ایک سوال یہ ہے، کہاں سے کمایا تھا اور کہاں پر خرچ کیا؟ تو کمانے میں بھی احتیاط اور خرچ کرنے میں بھی احتیاط۔ یہ جو ہمارا باہر کا فرینڈ والا سسٹم خراب ہو گیا نا، کون سا والا؟ فرینڈ والا، گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ۔ تو کماتے تو حلال طریقے سے ہے، لیکن استعمال غلط ہے، یہ گناہ ہو اور اس کی پکڑ ہوگی۔ یا انٹرنیٹ کا بیلنس کروا رہے ہیں، کمایا حلال طریقے سے، انٹرنیٹ کا بیلنس کروایا، اب بیوی دیکھ رہی ہے مستقل اس میں سیریل، کیا دیکھ رہی ہے؟ سیریل۔ یا میاں دیکھ رہے ہیں اس میں مستقل پکچر، جی گانے، ڈانس، جی شارٹ ویڈیو جو ہے ایسے بنائے جا رہے ہیں جس میں کہے کہ شریعت کے پرخچے اڑ رہے، ختم بھائی معاملہ، پردے کے پرخچے اڑ گئے، پردے کے احکام جتنے سے سب ختم ہو گئے۔ یا پھر جو ہے انٹرنیٹ کا غلط فلمیں دیکھ رہا ہے جا کر، تو یہ سب پیسے کا غلط یوز ہے۔ یا اپنی گرل فرینڈ کو پورا بیلنس ہی کروا دیا مہینے بھر کا، تو یہ تو مفت میں جہنم خریدنا کہلائے گا، کہے گا مفت میں آدمی نے جہنم خرید لی بھائی۔ اب وہ بیٹھ کر جو بھی کرے گی سب ہمارے وہ جیسے بزنس کا بھی چین سسٹم چلا ہے نا، چین سسٹم، کہ بھائی اوپر والے نے محنت کی، پھر نیچے تیار ہوا، پھر نیچے تیار، سب کا پیسہ کہاں جاتا ہے؟ بھائی اسی طرح گناہ میں بھی چین سسٹم چلتا ہے۔ کیسا؟ من سن سنتا سیئۃ، کہ جو آدمی بری چیز کی کیا رکھے، بنیاد رکھے، تو اس پر جتنے لوگ چلیں گے سب کا گناہ تو ہوگا۔ آپ کسی کے گناہ کا ذریعہ بنتے ہیں تو وہ جتنے گناہ کرے گا سب کے سب لوٹ کر ہمارے پاس آئیں گے، ہمارے اکاؤنٹ میں بولیں گے قیامت کے دن، پھر الگ سے بھگتنا پڑے گا، اور قیامت کا معاملہ بہت سخت ہے۔ تو یہاں پر آئے گا وتواصوا بالصبر، کہ خود بھی آدمی اس طرح کے کام بولو بھائی نہ کریں، اور اپنے دوستوں کو بھی سمجھائیں کہ وہ فلانی کے چکر میں نہیں پڑھنے کا، اور اس کو بیلنس ویلنس کروا کر نہیں دینے کا۔ بھائی اپنا پیسہ ہے، حلال طریقے سے کمائے، حلال طریقے سے کھا کر صحت بناؤ، سیدھی بات ہے۔ جنت خریدنے کا کیا مطلب؟ کسی غریب کو کھانا کھلاؤ، جنت کماؤ اسی پیسے سے، جی۔ اسی طرح گھر میں بہن ہے، جی بہت پتلے کپڑے پہن رہی ہے، کیسی پتلے کپڑے پہن رہے، وتواصوا بالصبر، ان سے کہو کہ یہ کپڑے تمہیں جہنم سے قریب کر دیں گے اور جنت سے محروم کر دیں گے۔ حضور نے کیا تعبیر استعمال کی تھی؟ حضور نے فرمایا تھا الکاسیات العاریات، کپڑے پہنے ہونے کے باوجود ننگی عورتیں، کیا کپڑے پہننے کے باوجود ننگی عورتیں، ان کی سزا یہ ہے کہ یہ جنت کی خوشبو تک نہیں سن سکے گی، اور جنت کی خوشبو 500 سال آدمی دور ہو، کتنا بولو بھائی، 500 سال دور ہو، وہاں سے پھوٹ کر آتی ہے۔ اب سن، یہ حضور نے اس کی دوری بتلانے کے لیے کہ دیکھو اللہ کی نگاہ میں کتنے ذلیل لوگ ہیں، کہ اللہ چاہتا ہی نہیں کہ کہیں قریب سے بھی یہ لوگ گزر جائیں، نہیں ہے ایسا۔ اب ایسے پتلے اور چست کپڑے اگر ہماری مائیں اور بہنیں پہنتی ہے، بیویاں پہنتی ہے، تو محبت کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ محبت کے ساتھ، شوق دلا کر، ترغیب دلا کر، ڈرا کر دھمکا کر نہیں، ڈرا کر دھمکا کر کریں گے نا تو معاملہ بہت بڑا ہو جائے گا۔ سامنے ٹھیک ٹھاک، اور شادی میں گئے تو پاتال سب حدود پار ہو کر سب پھر الگ الگ کپڑے پہن کے جائے گی، یہ ایسا
شوق دلا کر کے اس کا یہ نقصان ہے اور اس کے یہ فائدے ہیں، اس طرح پہنو گے تو اللہ یہ انعام دے گا، یہ انعام دے گا، شوق دلا کر نہیں ایسا، تو یہ کرنے کے کام ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، یہاں پر صبر کا مطلب ہے صبر علی الطاعات، نیکی پر جمو اور دوسروں کو بھی نیکی پر جمنے کی دعوت دو۔ صبر عن المعصیات، خود گناہ سے بچو اور دوسروں کو بھی گناہ سے بچنے کی تاکید کرو۔ چند گناہ میں نے گنا کر بتایا نا کہ بھائی یہ گناہ ہوتے ہیں ہمارے طرف، اس سے ہم بچیں۔ اور اسی طرح ہے صبر علی الآفات، یہ بھی کہ ہمارے اندر سماج اور معاشرے میں کسی آدمی پر مصیبت آ گئی کہ مثلاً ایک ساتھ گھر کے 2-3 آدمی انتقال کر گئے تو عجیب و غریب مصیبت لگتی ہے، جیسے کورونا میں ہوا، تو آپ جا کر سمجھائیں کہ بھائی اللہ کی تقدیر ہے، اس پر کیا رہو، راضی رہو۔ کسی کا بچہ پیدا ہونا تھا اور جو ہے ولادت کے درمیان انتقال کر گئے، پیٹ میں انتقال کر گئے، اب وہ جو ہے روئے جا رہے ہیں، دن میں بھی رو رہے ہیں، رات میں بھی رو رہے ہیں، آپ ان کے کندھے پر ہاتھ رکھیے اور کہیے وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَىٰ۔ یہ کلمات چھوٹے چھوٹے نہیں ہیں، اس کے بدلے میں آخرت میں آپ کو بہت بڑے بڑے ثواب دیے جائیں گے۔ تسلی دیجیے کہ آپ کی زندگی کا لکھا ہوا حصہ تھا، پوری دنیا مل کر اس کے خلاف کرنے پر قادر نہیں تھی۔ اس اللہ نے لاکھوں خوشیاں دی ہے، اس کی طرف سے غم آیا ہے تو اس کو بھی خوشی خوشی برداشت کرو، اور یہ مت بکو کہ ہمارا ہی گھر دکھ گیا تھا اور میں نے ہی اتنے گناہ کر رکھے ہیں کہ میری پکڑ ہوتی رہتی ہے۔ یہ سب جملے بہت برے ہیں، اللہ کی نگاہ سے انسان گر جاتا ہے۔ یس، تو صبر علی الآفات، مصیبتیں آئے تو ان پر بھی کیا کرے آدمی، یہی بات سمجھ جی۔ اور بھی باتیں کہنی اس کے بارے میں کیا، کہ جب کسی کو گناہ سے روکیں گے اور نیکی کی دعوت دیں گے تو طریقہ کیا ہونا چاہیے، الفاظ کی چوائس کیسی ہونی چاہیے، انداز کیسا ہونا چاہیے۔ حضور نے سکھایا یسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا۔ ایک دوسرے کو روکنا ہے نا کہ نیکی کی دعوت دینی ہے، پوری آیت کا خلاصہ کیا نکلا، نیکی کی دعوت دینی ہے اور گناہوں سے روکنا ہے، تو طریقہ بھی تو معلوم ہونا چاہیے۔ تو طریقہ یہ بشروا ولا تنفروا، بشارتیں سناؤ، کیا کرو، بشارتیں سناؤ۔ میں نے کہا نا کہ لڑکیوں کو، عورتوں کو کپڑے والے معاملے میں سختی نہیں کرنی، بلکہ ان کو فضائل سناؤ، بشارتیں سناؤ کہ اللہ جنت میں یہ دے گا، یہ دے گا، یہ دے گا۔ اور یہاں تھوڑے سے شوق پر اگر قربان ہو گئے تو جہنم میں ڈالے جاؤ گے۔ کہاں ڈالے جاؤ گے؟ جہنم۔ اب جہنم والی جب بات بتائیں گے نا تو وہ تھوڑی سی بتائیں گے، کیسی بتائیں گے؟ جو آدمی دین سے مانوس نہیں ہے اس کو نہیں کیا جائے گا کہ کان پکڑا کر بہت ماریں گے، گانے بھی رشتے ہوں گے، دیکھتے بھی نہیں، آندھے ہیں، کان سنائی بھی نہیں دیتا ہے، تو وہ تو بھاگ جائے گا دین سے دور۔ یہ ہے ولا تنفروا، اتنا آخرت کا معاملہ گھمبیر بنا کر اس کے سامنے، جو ابھی دین سے مانوس نہیں ہے پیش مت کرو، ورنہ وہ بالکل دین سے ہی چلا جائے گا۔ ابھی تک تو ایمان والا تھا اور بعد میں کیا ہو جائے گا، ایمان سے بھی محروم ہو جائے گا۔ ہمارے یہاں ترتیب ہے، دھیرے دھیرے لایا جاتا ہے۔ کیسے؟ دھیرے دھیرے لایا جاتا ہے، فضائل سنائے جاتے ہیں، ڈرایا اور دھمکایا نہیں جاتا۔ یسروا ولا تعسروا، حضور نے فرمایا لوگوں کے معاملات میں آسانی پیدا کرو، سختی پیدا مت کرو۔ اب ہم لوگوں کا اندازہ کیا ہے، ہم لوگ لوگوں کو دین کی دعوت دیتے ہیں لیکن اس میں مذاق شامل کر لیتے ہیں۔ کیا شامل کر لیتے ہیں؟ اور مذاق میں کبھی ہم وہ الفاظ بول جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے بولی تو تھی حدیث، دعوت تو دی تھی نماز کی، دعوت تو دی تھی زکوٰۃ کی، لیکن انداز ایسا اختیار کیا کہ سامنے والا بگڑ گیا۔ کیا ہو گیا؟ سامنے والا بگڑ گیا اور اکڑ گیا۔ اب اس نے اگر کوئی الٹا سیدھا جملہ بولا تو اس کی تو مصیبت آئی تمہاری بھی ہے۔ کیا ایسا بہت سے لوگ کبھی کچھ لوگ موقع ہی نہیں دیکھتے ہیں، کوئی آدمی پریشان ہے کہاں جا رہا ہے، اب مسجد سے نکلے ایک آدمی آیا یوں اس طرف سے، اب اس نے اس کو 2 جملے کر دیے، شرم اتنی آتی، 50 مرتبہ گیا ہوگا کہ نماز پڑھا کر پڑھتا بھی۔ اب وہ آدمی آ رہا ہے ہاسپٹل سے، اس کا بچہ جو ہے کسی کی سائیکل میں آ گیا، یہاں آ گیا، اور وہ آدمی ہاسپٹل سے آ رہا ہے، آپ نے یہ جملے کہہ دیے۔ اب وہ غصے کے حالت میں اگر کوئی ایسا جملہ بھول گیا کہ اس کا ایمان پچھلی گھڑی سے نکلا تو صرف اس کی سزا اس کو نہیں ملے گی، آپ کو بھی ملے گی۔ نہیں ہے ایسا؟ تو طریقہ ہے دعوت دینے کا، حق نیت سے دعوت دینی چاہیے۔ کیسی؟ حق نیت سے، اور یہ کہ میرا مومن بھائی ہے جہنم میں نہ چلا جائے، اس کے لیے دعوت مجھے دینی ہے۔ اور پھر جو ہے اتنی دلداری کے ساتھ اور اتنی زیادہ خیرخواہی کے ساتھ آپ دعوت دیں گے تو ایک نہ ایک دن کیا کرے گی، اثر کرے گی۔ اور دعوت دینے میں ایک بات یاد رکھیں، داعی بن کر دعوت دیں، ہادی بن کر دعوت
نہ دیں، یہ بہت ضروری ہے، لوگ اس کو نہیں سمجھتے۔ جیسے کچھ لوگ مشورے میں ایسے مشورے دیں، اس بستی میں تو سالوں سے اپنے جاتے، اب جانے کی ضرورت نہیں، اس کو تو کہہ کر تھک گئے، اپنے ماننے والا نہیں، اس کو دعوت دینے کی نہیں، اس کی ملاقات نہیں کرنے کی، نکالو، یہ جملے بولتے ہیں۔ یاد رکھو یہ وہ آدمی بولے گا جس نے کیا کر رکھا ہے، اپنے آپ کو ہادی بن رکھا ہے، ہادی سمجھ رکھا ہے کہ میں ہدایت دینے والا ہوں۔ داعی کا جملہ کبھی بھی یہ نہیں ہوگا۔ داعی کا جملہ کون سا ہوگا؟ وہ جملہ ہوگا جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ طائف میں ہے، اتنا مارا گیا ہے اور دوڑا دوڑا کر مارا گیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، پاؤں زخمی ہو گئے، فرشتہ آ رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے آپ اجازت دے تو دو پہاڑوں کے بیچ میں، اور حضور کا جملہ سنایا، داعی اس کو کہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا نہیں، مجھے امید ہے کہ یہ نہیں تو ان کی نسلوں میں سے کچھ لوگ ہوں گے جو ایمان لائیں گے۔ داعی کا یہ حوصلہ ہونا چاہیے کہ ہم اس آدمی کی فلاں آدمی کی ملاقات کر رہے ہیں، یہ نہیں مانتا کوئی بات نہیں، اس کی اولاد کو اللہ عالم بنائے گا، اس کی اولاد میں اللہ کوئی حافظ پیدا کر دے گا، ہماری دعوت کام کرے گی۔ اس بستی میں اتنے سال ہو گئے، کوئی بات نہیں، کوئی تو لمحہ ہوگا اللہ کی رحمت متوجہ پھر کام بنے گا۔ اس حوصلے کے ساتھ دعوت کا کام کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے یہاں تو کیسا ہے، گاؤں میں کوئی اچھی بات کوئی کرے کہ بھائی ایسا ہونا چاہیے، یہ گاؤں تو کبھی نہیں سدھرے گا۔ میں نے ایک سے زائد گاؤں والوں کو یہ باتیں کرتے ہوئے سفر کے دوران سنا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہمارا گاؤں ایسا ہے ویسا ہے، اتنے برے لوگ ہیں، یہ بہت بری چیز ہے۔ قرآن نے پہلے کہا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اپنی ذات سب سے پہلے، تو ہم اپنی ذات کو تو کبھی گنتے بولو نہیں بھائی، نہیں، ہمیشہ یہ کہیں گے اپنے گاؤں کے لوگ تو بہت برے ہیں گے، اپنے گاؤں کے نوجوان بات مت کرو ان کا، شیطان سدھر سکتا ہے ایک مرتبہ لیکن اپنے نوجوان سدھرنے والے، ارے بھائی بولتے ہیں لوگ، ایسا بولتے ہیں، یہ سب غلط طریقے ہیں۔ یہ اللہ اس کے رسول کے احکام سے لوگوں کو دور کرنے کا ایک شیطانی حربہ ہے۔ کبھی بھی نا امید نہیں ہونا، کیسے بھی حالات ہو ہم تو دعوت دیں گے۔ اور اس زمانے میں تو دیکھو اسٹیج پر ناچنے والے لوگوں کو اللہ ہدایت دیتا ہے، ہمارا نوجوان اتنا برا نہیں، 10 20 لڑکیوں کے بیچ میں سونے والوں کو اگر اللہ ہدایت دے سکتا ہے تو پھر دوسروں کو اللہ کیوں ہدایت نہیں دے گا؟ تو ہم ہادی بن کر دعوت، کیا بن کر دے؟ داعی بن کر، اور دعوت کو اللہ نے اپنی ذات کے ساتھ جوڑا ہے، اپنی مرضی کے ساتھ جوڑا ہے۔ ہدایت کو اللہ نے کس کے ساتھ جوڑا ہے؟ اپنی مرضی کے ساتھ۔ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربهم الی صراط العزیز الحمید وداعیا الی اللہ باذنہ، اللہ نے اپنے اذن کے ساتھ جوڑا ہے اس کو۔ تو بھائی ہمارا کام کیا ہے؟ بہت سے نوجوان آئیں گے اور سر میری بھی بہت ٹیڑھی ہے، کہتا کہ اب تو نہیں سدھرے گی، تب تو طلاق دے دو، یہ ایسے اتنی محنت کی کا ہے۔ جب بھی میں جاب سے آتا ہوں کہتا ہوں نماز پڑھ لے لی، کبھی اس کے پاس بیٹھے، اس کے سر پر ہاتھ پھرایا، اس کو محبت سے بوسہ دیا اور اس سے یہ کہا کہ تو یہاں دنیا میں میرے ساتھ ہے، میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، یہ چاہتا ہوں کہ جنت میں تیری جیسی پیاری بیوی کا ساتھ رہے، تو نمازیں پڑھا کر اتنا پیارا انداز عزت کا یہ تو نہیں کیا، ایسے تھوڑی ہوتا ہے۔ تو بھائی دعوت کا کام کرنے کے لیے اس بات کو یاد رکھیں، ہادی بن کر نہیں، داعی بن کر کوشش کرنا ہے، مرتے دم تک کوشش کرنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بڑے محدث ہے، وہ کہتے ہیں میری ماں تو اللہ کے رسول کو ایسی گالیاں بولتی تھی کہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تھا، بہت بڑے عالم ہیں حضرت ابو ہریرہ، لیکن یہ حال تھا۔ تو وہ کہتے تو مجھے اتنا غصہ ہے کہ اجازت مانگوں کوئی پاس کر دوں۔ ایک مرتبہ عاجز آ کر میں بھاگ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، حضور دعا کر میری ماں کی، حضور نے دعا کی، وہ کہتے ہیں میں بھاگ کر گیا، میری والدہ ایمان لا دی۔ تو بھائی کوشش کرنی چاہیے، کیا کرنی چاہیے؟ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اور بھی باتیں ہیں، کل بھی اس کو پھیلا کر کہیں گے۔ تو یہ پورا ٹاپک دعوت ہی کا، اور اللہ کا فضل یہ ہوا کہ آج کا دن بھی ہمارا کون سا ہے؟ گشت والی ترتیب ہی کا ہے، تو لہذا اتنا زیادہ بدلانے کے بعد اب تشکیل کی ضرورت نہیں رہی کہ بھائی یہ کام کرنا ہے، اس قرآن کریم کی اس آیت کی تفسیر پر عمل کرنا ہے۔ تو بتاؤ بھائی کہ سب سے اچھا میدان کون سا ہے؟ بتاؤ نا کون سا ہے؟ وہ تو تبلیغ والا ہے، تو 3 دن والی ترتیب میں نکلنا چاہیے، تو کون کون نکلے؟ ان کا تو عمل ہو جائے گا، اپنا رہ جائے گا، پھر بتاؤ اور کون نکلے پیچھے اپنے دوست ہیں؟ یہ کرنے کے کام ہیں، جس نے کر لیے وہ کامیاب، اور جس نے نہیں کیے وہ رہ جائیں گے۔ تو بھائی فکر کریں، یہ رمضان کا مہینہ، اس میں 3 دن لگیں گے تو برکت کم بھی آئے گی، تو رمضان کے علاوہ کے مہینوں میں بھی بولو نا بھائی،
آدمی نکلتا رہے گا. رمضان میں چوک گیا تو رمضان کے علاوہ میں بھی چوکنے کے چانسز بڑھ جائیں گے. یہ ایسا اس لیے رمضان میں جی جوڑ کر 3 دن لگائیں گے. اللہ تعالیٰ